ضائع نہ کر بیٹھو، یہ مسلمان کو احکام ہے۔ اگر کوئی کافر بھی کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ شرک کے اوپر اس کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہو، اس کو دلائل دے سکتے ہو، اس کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہو، قائل کر سکتے ہو، مناظرہ کر سکتے ہو، لیکن جب پیغمبر کی بات آتی ہے، پیغمبر کی توہین کرے، پھر اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کی صرف ایک ہی دلیل ہے حضرت عمر والی، کہ حضرت عمر کے پاس ایک آیا، کہنے لگا کہ آپ کے پیغمبر نے ہمارے دو کے درمیان میں یہ فیصلہ کیا ہے، مجھے پیغمبر کا فیصلہ صحیح نہیں لگا، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں بے شک آپ کا فیصلہ کرتا ہوں، گھر سے تلوار لائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا کہ میرے عمر کے نزدیک یہی فیصلہ ہے، جو میرے پیغمبر کے فیصلے میں شک کرتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ پیغمبر کے فرمان کے مطابق من سب نبیا فاقتلوا، جو کسی پیغمبر کو گالی نکالتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے، اس کو قتل کر دو۔ من سب اصحابی فجلدوا، جو میرے صحابہ کو گالی نکالے اس کو سزا دو، کوڑے لگاؤ، پھینٹی لگاؤ، یہ شریعت کا قانون ہے۔ میرے دوستو، اس چیز پہ ہمیں بالکل کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا ایمان، غیرت، ضمیر اگر زندہ ہے تو وہ اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ کسی بھی پیغمبر کی، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کی جائے، وہ کبھی بھی اس چیز کو کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کا ایک قانون ہے، عالمی قانون ہے کہ کسی کے مذہب پر، کسی کے مسلک پر، کسی کے عظیم ہستیوں پر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے مذہب کو آپ نشانہ بنائیں گے تو گویا ایسا ہے کہ آپ نے اس ملک کے اوپر، اس ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو انڈیا جو کہ انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، مسلک کے لحاظ سے بھی، مذہب کے لحاظ سے بھی، اگر انہوں نے اسلام کو سمجھا ہوتا تو وہ ہندو نہ رہتے۔ وہ اپنی طرف سے اسلام کو پڑھتے ہیں اور اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اس طرح تھا اور اس کی اہلیہ اس طرح تھی اور اس کی سیرت اس طرح تھی۔ وہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں بطور تنقید کے، لیکن میرے پیغمبر کا فرمان ہے، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن خصوصی طور پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے پیغمبر کی توہین کی اس نے خدا کی توہین کیا ہے، وہ غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپ جائے اسے گھسیٹ کو وہیں پہ قتل کر دو۔ میرے دوستو، یہ ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور کہ کسی بھی پیغمبر کی توہین کی جائے اس شخص کی سزا سرتن سے جدا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کبھی تو ہمارے قرآن کو جھوٹی کتاب کہا جاتا ہے، کبھی ہمارے خلفاء کو جھوٹا شراب خور کہا جاتا ہے، کبھی ہمارے ائمہ مجتہدین پر تنقید کی جاتی ہے، کبھی ہمارے ولیوں کا انکار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے خدا کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اور ہم مسلمان اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ احتجاج نہیں ریکارڈ کروا سکتے۔ ہم دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ یار ریلی نکلی ہے ناموس رسالت کی، لوگ جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا ہے۔ یہ ایسا فرض ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کٹ نہ مروں جب تک خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے پیغمبر کی ناموس کے لیے ہر انسان مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کا جذبہ دکھائے، اپنا جوش دکھائے، ریکارڈ کروائے کہ اللہ نے مجھے قوت دی، میرے سامنے آیا تو میں اس کی تکہ بوٹی کر دوں گا۔ یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ایک صحابی کو پکڑا انہوں نے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور کہا کہ آپ صرف اتنا کہہ دو کہ میری جگہ یہ محمد ہوتا۔ اس نے کہا خدا کی قسم، آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ محمد ہوتا، میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں مجھے اتنی بات بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ میں اپنے پیغمبر کی اتنی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا۔ ابو بکر صدیق کا نمونہ آپ کے سامنے ہے۔ صدیق کی صداقت بے مثال،
ان کے سامنے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کے دوران سختی ساتھ ایسے ہاتھ کیا، اشارہ کیا، فوراً اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا، کہا کہ دوبارہ کرو گے تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ میرے پیغمبر کی طرف ایک اشارہ، ایک جملہ میرے صحابہ کو برداشت نہیں ہے، تو میں اور آپ بھی انہی کے نام لے ہوئے ہیں، انہی کے امتی ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو اجاگر کرنا چاہیے اور محبت نبی میں اپنا تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہر وقت قربان رہنے کی توفیق بھی دیں گے اور انشاءاللہ موقع بھی دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔